وہ اللہ رسول, کل میں رائے بنڈ میں وہ اجتماع میں گیا ہوں نا, حضرت مولانا عباد اللہ صاحب کا بیان تھا 2-2.5 گھنٹے کا, کیسی دنیا کی نفی, کیسی اللہ کی محبت. بھائی یہ چیز آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملے گی. میں نہیں کہہ رہا دوسرے اسکالر کام نہیں کر رہے ہیں, بہت مضبوط بنیادوں پہ کام اللہ ان سے لے رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آسٹریلیا میں کوئی مفتی بنے گا نا, پتہ ہے کہاں جائے گا؟ وہ کسی دیوبند کے علماء کے کسی مدرسے میں جا رہا ہوگا, چاہے وہ یو کے میں ہو چاہے وہ ساؤتھ افریقہ میں مدرسہ ہو. یو کے میں بے تحاشا مدارس ہیں, لندن میں, فرانس میں. میں نے مفتی دیکھے کہاں سے پڑھے, کہہ رہے ہیں ہم یو کے گئے تھے مفتی بننے کے لیے. میں نے کہا یو کے میں آکسفورڈ یونیورسٹی کا مفتی بھی بنا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, وہاں پر مدرسہ ہے. کس کا مدرسہ ہے؟ تانے بانے علماء دیوبند سے جا کے مل رہے ہوں گے اسے. دے دنادن مدارس ہیں. ابھی آسٹریلیا میں ہمارے دوست اپنے بچے کو بھیجا انہوں نے ساؤتھ افریقہ, وہ مدرسے کے تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں؟ دیوبند سے جا کے ملتے ہیں. تو جہاں بھی دنیا میں جاؤ گے دینی مدارس کے سرے کہاں جا کے ملیں گے؟ ارے اتنا کام اللہ نے مولانا قاسم نانوتوی جنہوں نے انار کا ایک جو ہے نا درخت کے نیچے ایک طالب علم پہ محنت کی تھی, اتنی دنیا میں اس کی شاخیں پھیل جائیں گی, کوئی تصور کر سکتا تھا؟ اس کو کہتے ہیں برکت. جہاں اخلاص ہوتا ہے وہاں برکت ہوتی ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تو دیوبند سے فارغ تھے. کیا شروع کیا تھا انہوں نے؟ 4 آدمیوں کو لے کے تبلیغ کا کام شروع کیا. کوئی چندہ نہیں, کوئی وسائل نہیں, کوئی میڈیا پہ پبلسٹی نہیں. کوئی تصور کر سکتا تھا حج کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اجتماع یہ ہوگا جہاں جاپان سے بھی لوگ آئیں گے, جہاں فرانس سے بھی لوگ. میں آسٹریلیا گیا, وہاں گورے تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں, اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھے. انگریز. جاپان گیا, جیپنیز تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں, اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھے. سمجھ رہے ہو؟ اور ایک واقعہ سن کے تو مجھے بڑی ہنسی آئی. ہمارے ایک دوست وہاں مفتی ہیں آسٹریلیا میں, بڑے مفتی ہیں ماشاء اللہ. میں نے کہا آپ کہاں, اردو صحیح نہیں آتی. میں نے کہا آپ کہاں پیدا ہوئے؟ انہوں نے کہا برازیل میں پیدا ہوا تھا. میں نے کہا اعلیٰ تعلیم کے لیے, پھر دینی تعلیم کے لیے کہاں گئے؟ کہہ رہے ہیں بنارس. میں نے کہا شاید بنارس کوئی سوئٹزرلینڈ میں کوئی جگہ ہوگی جہاں اعلیٰ تعلیم کے لیے, یا یو کے میں کوئی بڑی یونیورسٹی کی کوئی ذیلی شاخ ہوگی. میں نے کہا بنارس گئے؟ کہہ رہے ہیں یہ جو کراچی میں بنارس ہے وہاں ایک مدرسہ ہے, وہاں گیا تھا میں. سمجھے؟ اور بالکل صحیح کہا. آپ تو ان مدرسوں کو 2 ٹکے کا سمجھتے ہو, صحیح ہے نا. میں مانتا ہوں 2 نمبر مدرسے بھی ہیں, ایسا نا کوئی بھی مدرسہ جا کے ہم ہر مدرسے کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتے. تو 2 نمبر تو بہت سارے 2 نمبر بھی ہیں, چندہ خور مدرسے ہیں, وہ چندے کے لیے دکانیں کھولی ہوئی ہیں, لیکن صحیح بھی بہت ہیں بھائی, وہ بھی آپ کو یہیں ملیں گے. تو انہوں نے کہا میں نے کہا یار کسی کو بتاؤ نا, میں برازیل سے, میرے والد نے مجھے پڑھنے کے لیے کہاں بھیجا؟ دینی تعلیم, بنارس. تو کہہ رہے میں اردو بھی یہیں سیکھی, ٹوٹی پھوٹی اردو تھی, لیکن ماشاء اللہ وہاں آسٹریلیا میں مدرسہ کھولا ہوا ہے انہوں نے. ان کا میں نے ولاگ بھی بنایا, آ جائے گا انشاءاللہ, کہ مدرسہ چلا رہے ہیں ماشاء اللہ. تو جو ہے تو آپ کو تو قدر نہیں ہے, لیکن پاکستان ایک ہی چیز رہ گئی ہے پاکستان کے پاس, مدارس ہیں. بنوریا ہے, آپ دیکھو کتنے غیر ملکی طلبہ ہیں. میں انشاءاللہ اس کو, اب میرا ارادہ ہے کہ میں دینی مدارس کا ولاگ بناؤں, کیونکہ آج بہت سارے اسکالر کہتے ہیں یہ دینی مدارس منجن بیچ رہے ہیں, یہ مولوی چندہ خور ہیں, اور تو بیہودہ الزامات بھی لگا رہے ہیں, یہ پتہ نہیں ہومو سیکشولیٹی کے اڈے ہیں. حالانکہ یہ ہومو سیکشولیٹی یونیورسٹیوں کالج میں زیادہ ہے. ان کے خلاف ایک لفظ نہیں کبھی بولیں گے کہ اپنے بچوں کو یونیورسٹی میں نہ بھیجو. مدارس میں کوئی ایک ایپ کی چیز, بھائی ایپ ہر جگہ ہوتا ہے, جہاں اتنا کراؤڈ ہوتا ہے کوئی واقعات ہو سکتے ہیں وہاں پہ, تو فوراً بولتے ہیں مدرسوں میں نہ بھیجو اپنے بچوں کو. یہ سب دین کے, اسلام کے دشمن ہیں. لیبل اچھے لگائے ہوئے ہیں انہوں نے, ان کے پیچھے میٹھی چھریاں ہیں, یہ سمجھے, یہ لڈو ہیں جن میں زہر کی گولیاں چھپی ہوئی ہیں. تو میرا ارادہ ہے انشاءاللہ میں مدارس کا ولاگ بناؤں گا کہ دیکھو یہ ہمارے مدارس میں کیا منجن بک رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے, تعلیم کیا ہو رہی ہے. اور ایسے ایسے کوالیفائڈ لڑکے آ کے پڑھ رہے ہیں, یونیورسٹیوں کے لڑکے اب تو بہت سارے مدارس میں پڑھ رہے ہیں, عالم بن رہے ہیں. تو میں ان سے پوچھوں گا یونیورسٹیوں کے لڑکوں کی پہلے ایجوکیشن بتاؤں گا کیا ہے, پھر بتاؤں گا بتا یہاں منجن بچ رہا ہے. 4 سال کوئی کسی کو یونیورسٹی کے PhD اسکالر کو منجن بیچ سکتا ہے قرآن و سنت کے نام پہ؟ ان کو کیسے بیوقوف بنا دیا بھائی, 4 سال 8 سال پڑھے ہوئے ہیں. تو میرا ارادہ ہے کہ میں بتاؤں گا کہ یہ مدارس منجن بیچ رہے ہیں یا دین کی خدمت کر رہے ہیں. منجن وہ بیچ رہے ہیں جنہوں نے کسی مدرسے میں پڑھا نہیں ہے, آتا باتا کچھ بھی نہیں ہے, تو اپنے جیسے بیوقوفوں کو وہ پہ بھرم بازیاں کر کے یہ ثابت کر دیتے کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں. کسی پڑھے لکھے کے سامنے وہ بیٹھ نہیں سکتے. جو واقعی جو جس فیلڈ کا ہوتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے ان تلوں میں کتنا تیل ہے.